بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، حکومتی اتحاد مل کر عمران خان نے کو نہل کرانے کی جو سازشیں کر رہی ہیں، آج سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف نے ان پر سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا امریکہ میں رجیم چینج کرنے کے بعد اب پنجاب میں میری حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور موجودہ حکمران، لفظ حکمران، مسلط کیے گئے حکمران اور ان کے سہولت کار سب چاہتے ہیں کہ مجھے 25 ستمبر تک نااہل کر دیا جائے اور پاکستان کو گروی رکھ دیا جائے بیرونی طاقتوں کے خلاف۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، بڑی سازش کے تحت ایک طرف عمران خان کی منتخب حکومت 9 اپریل 2022 کو تبدیل کی جاتی ہے۔ اچانک پھر پاکستان سے سزا یافتہ لندن میں بیٹھے محترم نواز شریف صاحب اشتہاری پلس سزا یافتہ رجیم چینج پارٹ 2 ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں اور تمام ٹی وی انہیں دکھاتا ہے۔ اس میڈیا کی آزادی پر کوڑے مارنے چاہیے۔ میں نے بھی کم و بیشتر لاکھوں احتجاج کیے کہ آزادی صحافت تک جنگ رہے گی، لیکن ہم آزادی صحافت تک جنگ لڑتے لڑتے کچھ نامعلوم افراد کی قید میں گمنام گناتم اوبو جیسے علاقوں میں قید ہو گئے۔ خیر، صحافت پر ہر دور میں ہی قدغن رہی۔ اب رجیم چینج کا پارٹ 2، عدالت سے سزا یافتہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو اچانک پلیٹلیٹس پر اپنی والد کی عیادت کے لیے آئی تھی، اب تیسری شرط انہوں نے رکھی ایک اشتہاری مجرم نواز شریف جو پاکستان چلا رہے ہیں کہ مریم نواز نے گزشتہ روز 4 سال سے جو ان کا پاکستانی پاسپورٹ عدالت کی طویل میں ہے، واپس لینے کے لیے اچانک انہیں یاد آ گیا مجھے پاسپورٹ میرا واپس دو، میں لندن جاواں، میں لندن جانا ہے۔ کمال ہے بھائی، ایک طرف تو ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحافیوں کو ملک چھوڑنے کی مجبوری کی جا رہی ہے، ٹی وی پر کون سی دکھانا ہے، دائیں انگلی دکھانی ہے، بائیں انگلی دکھانی ہے، 5 انگلیاں دکھانی ہے، 3 انگلیاں دکھانی ہے، یہ پابند کر رہے ہو۔ آزادی اور صحافت کو گالی بنا دیا آپ لوگوں نے۔ آزادی صحافت جو طویل جدوجہد کے بعد لی تھی، اب ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں دکھا سکتے۔ دوسری طرف مریم نواز کے پاسپورٹ کی تیز کہا جا رہا ہے کہ امریکن رجیم کے 3-4 مرحلے سے 2 کامیاب ہو گئے۔ اب پاکستان کو کس شرط پر کہاں گروی رکھنا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جس ملک میں ادارے آزاد ہوں، جب تک فوج آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ اور عدلیہ آزاد ہے، تو ہمیں بہتری کی امید ہے۔ تاہم پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسی خیری گائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ میں آج محترمہ مریم نواز جو عدالت سے سزا یافتہ ہیں، جن کو اس وقت سابق وزیر اعظم جتنا تقریباً کم و بیشتر پروٹوکول مل رہا ہے، سزا یافتہ پروٹوکول مل رہا ہے سرکاری۔ یہ پاکستان میں دنیا میں بہت مثال ہے کہ عدالتیں سزا دیں اور حکومتیں، مسلط حکومت، امپورٹڈ حکومت انہیں پروٹوکول دے۔ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سپریم کورٹ پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی سماعت کے لیے کل کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ ملزمان جنہیں مجرمان، یہ سب مجرم وہ ہوتا ہے ناظرین جسے سزا ہو دی جائے۔ ہم ابھی قصور بھی کچھ نہیں کیا تو ہم مجرم ٹھہرے ان کے، اور انہوں نے عدالتوں نے سزا دے دی، جے آئی ٹی بنی، سپریم کورٹ بیٹھی، سینکڑوں طریقے ہوئیں، لا تعداد ان کے وکلا نے دلائل دیے، تو یہ آج وی بی اے پروٹوکول لینے ہیں۔ اور کچھ صحافی جن پہ ملک چھوڑنے کو مجبور کر دیا گیا، ان کے آن ایئر ہونے پر پابندی لگا دی گئی، انہیں نہیں دکھانا کہ وہ ہماری سیاہ کاریاں، ہمارے مسخ شدہ چہروں کو اصل دکھانا چاہ رہا ہے۔ خیر، لیکن یہ صحافت پر استفا نہیں ہوا، ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن استفا انتہا ہو گئی تیرے ظلم کی۔ اور
میرے صبر کی بھی انتہا ہو گئی، اب اللہ کے عذاب کا نازل ہوگا۔ ناظرین، کل محترم جسٹس علی باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل مریم نواز کی درخواست کی سماعت کرے گا۔ دوسری طرف عمران خان نے چشتیاں میں آج بہت بڑا جلسہ کیا، اس سے پہلے وکلا کنونشن سے خطاب کیا، لیکن ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہے، جس نے 26 سال سے ملک میں سیاست کر رہے ہیں، ان کی سیاست سے اختلاف میں بھی کرتا رہا ہوں، ان کا ناقد رہا ہوں، کسی عدالت سے سزا نہیں ہوئی۔ ایک طرف گھیرا ایسا تنگ کیا جا رہا ہے، 13 جماعتوں کا چوچو کا مربع بنا کے حکومت بنائی گئی، جس کا وزیر اعظم نواز شریف بھی بن گئے، جس کے وزیر اعظم نہ نظر آنے والی وزیر مریم نواز بھی بن گئی، مولانا فضل الرحمان بھی بن گئے، آصف علی زرداری بھی بن گئے، نواز شریف بھی بن گئے، اور 3-4 اور وزیر اعظم ہیں جو نظر ہی نہیں آتے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ کہانی پھر صحیح۔ انہوں نے آتے سار ہی عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا اس شخص کو آپ نے تو عدم اعتماد کے دوران نکالا تو آپ کو سخت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ عمران خان پر عوام کو اکٹھے لے کے چلنے پر، عوام 22 کروڑ عوام کو عمران خان کا ساتھ دینے پر جناب سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا انہیں نہل کرائیں، پھر فیصلہ کیا گیا انہیں گرفتار کرائیں، پھر فیصلہ کیا گیا طریقے انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن ان کا پارٹنر ہے۔ FIA روزانہ طلب، عمران خان کو ایک ریلی میں ایک بات کرنے پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک ہی لیڈر پر 13 جماعتیں مل کے اور ان کے سہولت کار چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کی دن بہ دن مقبولیت اور شہر شہر ان کا بیانیہ گونج رہا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکہ کی غلامی نامنظور، صاف شفاف الیکشن منظور۔ لیکن عمران خان کے خوف نے نواز شریف کو لندن میں بیٹھے نڈھال کر دیا ہے۔ 3 دفعہ پاکستان آنے کی کوشش کی، اب ناکام ہو گئے۔ اب نواز شریف اور خبروں کے مطابق محترم سابق وزیر اعظم عمران خان کے مطابق آصف علی زرداری، جن پر منی لانڈرنگ کا اربوں روپے کے کیس ہے، نواز شریف جو خود سزا یافتہ ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف اور DG/ISI ریزائن دے، انہوں نے خلائی مخلوق سے جعلی الیکشن کرائے ہیں، وہ نومبر کی ایک اہم عہدے کی تعیناتی کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ ظالموں، چوروں کو چوکی دار نہ بتاؤ۔ عمران خان، نواز شریف آئے، ان کے کیس ختم ہوں، سزائیں ختم ہوں، الیکشن لڑے، جو مرضی فیصلہ کریں، ان کا رائٹ ہے۔ آصف علی زرداری کیس ختم کرائیں، جو مرضی کریں، لیکن نواز شریف تو سزا یافتہ ہے۔ لیکن اب عمران خان، نواز شریف نے ضد کی کہ میری بیٹی کو آپ میرے پاس بھیجو۔ خود ملک میں 5-4 ہفتے کے علاج کے لیے لندن گئے، 3.25 سال سے لندن میں خوش خرم زندگی گزارے اور سدا خوش رہیں۔ اب بیٹی نے، عمران خان نے NRO نہ دیا، اپنی حکومت گوا دی 9 اپریل کو 3.5 سال بعد۔ ان پر دباؤ رہا کہ پیسے دینے ہیں، لیکن ان کے نظام بسیدہ تھا، ان کے حمایتی تھے، ان کو معاف نہیں کر رہے تھے، انہیں فیور کر رہا تھا نظام، سرکاری بیوروکریسی لوٹا ان کی مخبر تھی۔ خیر، عمران خان نے نہیں دیا، حکومت گوا دیا۔ اب عمران خان کو خود کہہ دیا کہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور ان کی پنجاب کی حکومت بھی ختم کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان کبھی امکان ہے اس مہینے کے اختتام پر لانگ مارچ کی کال دیں گے اور حکومت چلے جائے گی۔ اور اب رجیم چینج کا نواز شریف کا نیا حکم نامہ آیا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستان کے افسران کو کہ خبردار، مریم کا پاسپورٹ واپس کرو اور اسے میرے پاس بھیجو، ورنہ یاد رکھو فیصلے میں نے ہی کرنے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف ایک ڈمی وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا قانون۔ کل باقر نجوی 2 رکنی درخواست کی سماعت کریں گے۔ مریم نواز نے عدالتی طویل میں 4 سال سے واپس اپنے پاسپورٹ کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کی وساطت سے درخواست دائر کی گئی ہے اور 4 سال سے پاسپورٹ کہا گیا کہ عدالت کی طویل میں درخواست گزار ابھی تک نیب اربوں روپے کی پراپرٹی، جو کہتی تھی پاکستان تو کیا، لندن تو کیا، میری پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی نکل آئی۔ اور
چودھری شوگر ملز کا چلان پیش نہیں کر سکا. آپ کی جب سے حکومت آئی ہے آپ کے گھر آپ کے خلاف جو مقدمہ آتا ہے نون لیگ کے لیڈران کے خلاف اربوں خربوں اس کے فائلیں تو آپ کے گھروں میں مبینہ طور پر موجود ہے. آپ کے وکیل اس میں رد و بدل کر رہے ہیں, کاغذات آپ چینج کر رہے ہیں, نیب قوانین سارے آپ نے چینج کر دیے. آپ نے تو ڈرائی کلین ہو کے باہر آنا اور اس قانون کا مذاق اڑانا. دیکھو ہمارے اوپر کوئی ثابت نہیں ہوا لیکن اسی کی کریے صاحب بہادر کتی چورا نہ رلی دیے, کتی نو پوچھو یا چورا نو پوچھو, سانو کی پوچھ دیو. ہمیں تو مجبور ہے, ہم پورا سچ نہیں کہہ سکتے اور اس بات کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں. خیر چلان پیش نہیں ہو سکا. درخواست گزار نے عدالت نے میرٹ پر ضمانت منظور کی نہیں. آپ کا کہا گیا تھا کہ آپ کے والد بیمار ہے, عیادت کے لیے آپ سروس اسپتال لائی گئی تھی. درخواست میں یہ بھی کہا گیا کسی شخص کو کبھی امکان باہر آنریبل نہایت قابل احترام علی باقر نجفی اور یہ ہائی کورٹ کا جج فیصلہ کریں گے انہیں پاسپورٹ دینا ہے کہ نہیں دینا. مسلم لیگ ان دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کو پاسپورٹ مل جائے گا. یاد رکھیں کہ نواز شریف کی بھی گارنٹی محترم موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ دی تھی, چارج کے لیے نہیں آئے تھے. کیا اب اس ملک کو واقع ہی گروی رکھ دیا گیا ہے؟ عمران خان جو رجیم چینج تھے ایبسولوٹلی ناٹ کی قیمت اب 22 کروڑ کی عوامی کی غلامی میں آج عمران خان ہے. چشتیاں میں وکلا اور ایک بہت بڑے جلسے سے کیا لیکن نہ نظر آنے والی طاقتوں نے ہماری گردن پر انگوٹھا رکھا اور ہمیں اتنا دبا رہے ہیں کہ خبردار عمران خان کو نہیں دکھانا. کوئی میڈیا بھی پورا نہیں دکھا پا رہا. ہم نے 10 دفعہ کہا اس کا حکومت آرڈر کر دے, عدالت آرڈر کر دے, پیمرا آرڈر کر دے کہ عمران خان کو دکھانا جرم ہے. جرم سزا کیا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں. تو بھائی ہم نہیں دکھائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں ہم گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم ملک کے مالک ہیں, کرو, اور ہم کر رہے ہیں. تمام میڈیا کر رہا ہے. خیر یہ کہانی کسی دن پوری بولوں گا کہ میں نے ایک ٹریڈ یونین کے نہاتے ہزاروں سے زیادہ صحافت کے خلاف مشرف دور کا سیاہ دور میں 3 مہینے ڈیلی جلوس نکالا, 87 دن 87 ڈیز پر اتنا قدغن صحافت پر نہیں لگا جو آج ہے. آج عمران خان پر پابندی ہے اور مجرموں کو دکھانے پر ان کا حکم چل رہا ہے. انہوں نے لاسٹ طور پر کہا کہ میں جانتا ہوں پہلے میری حکومت چینج کی گئی, اب مجھے پنجاب میں میری حکومت ختم کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے, خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے, اربوں روپے لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اس ملک کو ڈکٹیشن لینے سے آزاد کرنا ہے. یعنی کہ امریکہ پہلے کہتا تھا کہ میں نے افغانستان میں آپ کی زمین سے بمباری کرنی ہے, ایئر بیس تو دے دیتی. میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو میری کس کوشش پر بعض غلامانہ ذہن کے مسلط 40 سال سے حکمران میرے خلاف ہو گئے. ان کی اب پوری کوشش ہے نام لیے بغیر انہوں نے موجودہ کو کہا کہ مجھے نہل کرے, مجھ پر پابندی لگوائیں اور کسی بھی طریقے سے میں 25 ستمبر کا الیکشن نہ لڑوں. انہوں نے عمران خان کا کہنا تھا مجھے امید ہے کہ وکلا برادری جو چشتیہ میں وہ کر رہے تھے اس حقیقی آزادی میں میرا مکمل ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ چند سالوں جب پچھلے کم و بیشتر 30 سے 35 سال جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے, ملک دن بہ دن اس پہ اربوں روپے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے چند حکمران رہنے والے امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور بیرون ملک ان کی خربوں کی جائیدادیں ہیں. یہ ملک کو دیوالیہ کر کے خود ملک سے باہر بھاگ جائیں گے کیونکہ ان کی پراپرٹی باہر ہے. انہوں نے کہا چند حکمران خاندان اوپر گئے اور پاکستان نیچے گیا. یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے, میں بہت جلد آخری کال دوں گا. ناظرین, پاکستان میں صحافت کی جو آزادی کی بات کرتے ہیں میں ان سے ادب احترام سے اتفاق نہیں کرتا. جبر اور ظلم کے ساتھ ہمیں آزادی صحافت کی جنگ رہے گی. لاتعداد میں نے سنی ہے, نثار عثمانی, IH راشد, بہت بڑے صحافی جن کے نام لے ہیں, لیکن اب یہ صحافت پر خود جیسے شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں آصف علی زرداری کی گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا, لاہور اور لاڑکانہ کی جگہوں میں پیسے نکلواؤں گا, اور آصف علی زرداری کہتے تھے نواز شریف دھرتی کا نسور ہے, پر میں اس کا ساتھ دیا تو مجھے اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. اب اکٹھے ہو کے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے طاقت کا بے جال استعمال کر رہے ہیں. صحافت اس پاکستان میں منہ میں ایلفی ڈال کے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مجبوری کی, پاؤں میں زبردستی کی بیڑیاں ڈال کے کہتے ہیں آزاد ہیں. ایک ایک ادارے میں ہزاروں خاندان ہیں, ان کو بے روزگار نہ ہونے کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں چپ کرا دیا. کرا تو کافی حد تک دیا,
لیکن چپ رکھے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔